वज़ीर ने आज जो अशराफिया की बात की कि अशराफिया लॉक डाउन के हक में थी, क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए सुनते हैं। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉक डाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉक डाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 कि ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। एलीट अशराफिया ने फैसला कर लिया। खुर्रम दस्तगीर साहब का सवाल इस हवाले से था कि कौन सी एलीट ने ये फैसला किया था। NCOC में भी असद उमर साहब भी बैठते हैं, उन्होंने भी यही कहा था, DG ISPR ने भी सारी चीज़ें अनाउंस की थी कि ये चीज़ें बंद होंगी, तो वज़ीर आज़म एग्री नहीं कर रहे थे इस लॉकडाउन से। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं और मेरा ख्याल है वो सारा पाकिस्तान जानता है। अब दोनों खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी और मोहतरमा नफीसा शाह साहबा ने भी जो जिक्र किया वो बुनियादी तौर पे ये है, वो जवाब हमें खुद ही मिल जाता है। ने कहा कि हमने कंस्ट्रक्शन को रिलेट किया कि अशराफिया की वो है। काश ऐसा होता, इसमें कोई शक नहीं कि जो अमीर लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसका खान साहब ने ये फैसला उनके लिए नहीं किया। खान साहब का जो थ्रू आउट उनका एक बयानिया रहा है और जो उनके अमल, जो उनकी नीयत, जो उनकी सोच है, वो यही रही है कि इसमें जो दिहाड़ीदार, जो मजदूर तबका है, वो उसको अगर रोज़गार की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो कैसे चलाएगा अपने घर को, अपने निज़ाम को कैसे चलाएगा। अशराफिया से मुराद तो ये है कि उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो फर्क नहीं पड़ता कि चीजें अगर फैसले का वो पूछ रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब, देखिए फैसला ये अशराफिया ने कैसे करवाया। नहीं, देखिए फैसला नहीं, ये तो मुख्तलिफ जगहों पे ये आवाज़ उठ रही थी, जिसमें कि सिंध हुकूमत ख़ास तौर पे आगे थी कि उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन होना चाहिए। अब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तरजीह है वो सोचते ही इसीलिए हैं। मैं आपको बताऊं कि जी मैं हैरान हो गया कि वो सारी चीज़ों को बिल्कुल वो एक साइड पे रखते हैं और वो जो गरीब और जो रोज़ यौमिया उजरत वाला शख्स है और मिडिल क्लास एंड बिलो है, खान साहब उसके बारे में थे, उनके लिए क्या होगा। उनके लिए तो जो भी इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, जो भी पॉलिसीज दी उन्होंने, उसका जो बेसिक बुनियादी मकसद था आदमी के लिए था, और सिंध हुकूमत जो कर रही थी। बल्कि आज भी डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा सिंध हुकूमत कहती है कि रमज़ान के आखिर तक ये लॉकडाउन रहेगा। और मैं जरा टेस्टिंग के नंबर्स भी देख रहा था, अगर आदिल राय साहब ये हमें ग्राफ दिखा सकें। जो टेस्टिंग इस वक्त हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, तो सिंध के जो टेस्ट हैं वो हमें 3729 नज़र आ रहे हैं अप्रैल 29, और ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की फिगर्स हैं। और जो पंजाब के नंबर ऑफ टेस्ट हैं इस हवाले से वो तकरीबन 2295 अप्रैल 29 तक की अपडेटेड फिगर्स है। एक तो पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है और टेस्ट कम है, और दूसरा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा वो अशराफिया का जो वज़ीर आज़म जिक्र कहते हैं वो सिंध हुकूमत के फैसलों का तरफ इशारा है, जो मुझे मिनिस्टर साहब की बात समझ आई है। देखिए, सिंध हुकूमत ने बिल्कुल इनिशिएट किया है, क्योंकि सिंध हुकूमत का ये बयानिया है कि हमें जिंदगियां बचानी है, और हम इसके डाइकोटमी नहीं, हम ये नहीं समझते कि जिंदगियां बचाना और मईशत बचाना अलग अलग है, ये जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आपको प्रायोरिटाइज, जब आपके ऊपर जंग आती है तो पहले आप दुश्मन से लड़ते हैं और उसके बाद आप मईशत की सोचते हैं। तो इसलिए हमारा ये बयानिया, और इस बयानिए को खान साहब ने अगर अग्री नहीं भी किया तो उनके वसीम अकरम प्लस साहब तो कूद पड़े, उन्होंने तो फिलफौर लॉकडाउन का डिक्लेयर कर दिया, फिर केपी भी उसमें आ गया, बलूचिस्तान तेजी से आ गया। और जो सेकंड राउंड उनकी मीटिंग का था, वहां असद उमर साहब इधर नहीं है, लेकिन ही विल टेस्टिफाई टू दिस कि सेकंड राउंड में असद उमर साहब जिसको लीड करते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल या कमांड, आई डोंट नो, ये जो फोरम है, उन्होंने अनाउंस किया लॉकडाउन का सेकंड टाइम राउंड। और उसमें जो 2 सूबे हैं जो जहां PTI की हुकूमत है, उन्होंने तो हामी भरी है। तो मुझे नहीं पता कि खान साहब के जो दाएं और अच्छा, नंबर ऑफ टेस्ट जो है, क्योंकि ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, नंबर ऑफ टेस्ट सिंध के ज्यादा है, पंजाब के कम होते जा रहे हैं, आपको कोई वजह समझ आती है, कोई टेक्निकल रीजन है? हुकूमत को बतानी पड़ेगी। मैं ये बताती चलूं कि एक इसका रीजन ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऑनेस्टली पंजाब को बताना पड़ेगा। ये एक बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि NDMA चेयरमैन और जफर मिर्जा डेली जब बैठते हैं, प्रेस से टॉक करते हैं, वो कहते हैं कि लगभग 15,000 हमारी कैपेसिटी है टेस्टिंग की। तो 15,000 अगर है तो 15,000 टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? और 50,000 टेस्ट पर डे तक कैपेसिटी असद उमर साहब ने अनाउंस किया था।
اور آگے 50,000 کریں. بالکل ٹھیک ہے. میں خرم دستگیر صاحب سے بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں کہ پنجاب نے کیوں کم کی ہے ٹیسٹنگ. یا تو ان کے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہے, وہ آپ آنیسٹلی بتاتے ہیں. سندھ کے پاس ایک ٹائم تھا ٹیسٹنگ کٹس نہیں تھی, ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے وفاق دے ہمیں ٹیسٹنگ کٹس. دیٹ از ویری سمپل اینڈ وی وڈ سمپتھائز ود دیم فار دیٹ. بالکل. لیکن اس کے پیچھے کچھ اور ہے کہ آپ نمبرز میں یہ دکھا دیں کہ دیکھیں او ہو سندھ نے لاک ڈاؤن کیا, پھر بھی دیکھیں کتنے نمبرز بڑھ گئے, او ہو تو ان کا بیانیہ تو بالکل فالس ہے. یہ جو ہے کوسچنز آ رہے ہیں, کوسچنز آ رہے ہیں اور آپ سسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اس کے پیچھے سیاست ہے. خرم دستگیر صاحب, یہی سوال آپ کے لیے, ایک تو ٹیسٹنگ کی وجہ کیا آپ کو کم نظر آ رہی ہے, اور لاک ڈاؤن آپ کو جواب مل گیا. منسٹر صاحب نے کہا کہ سندھ آگے لیڈ کر رہا تھا, تو میں بھی اشارہ اس طرف تھا وزیر اعظم کا. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب اپنی کیپیسٹی سے 40% کم ٹیسٹ کر رہا ہے. ان کا خود یہ بیان ہے کہ ہم 5,000 ٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ نہیں, اس سے 40% کم کر رہے ہیں, وہ 2,000 کے لگ بھگ جو ہے ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہے سوائے یہ کہ حکومت نے پاکستان کے عوام کو کورونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, یا تو آپ نے یہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن کیپیسٹی ہونے کے باوجود ٹیسٹنگ نہ کرنا, دو باتیں, یا تو نااہلی ہے یا بدنیتی ہے, دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. دوسرا جو نمبرز آپ نے پڑھے ہیں اس میں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اموات پر کیپٹا خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں, اور ابھی بھی سب سے بڑا نمبر جو ہے خیبر پختونخوا میں 122 ہیں. پنجاب جو 60% پاکستان کا, وہاں 106 ڈیتھس ہیں, سندھ میں 112 ہیں, بلوچستان میں 14 ہیں. تو لہٰذا صرف بلوچستان سے زیادہ اموات تو شہر پشاور میں ہیں جہاں 70 ڈیتھ ہو چکی ہیں. تو یہاں اس حکومت کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ کس طرف یہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں. اگر وزیر اعظم کا یہ خیال ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ حکمران اشرافیہ ہیں اور عمران خان حکومت نہیں چلا رہے, تو ہمیں بتا دیں صاحب کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کیونکہ اگر حکمران اشرافیہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے, میں نے یہ اناؤنس کیا, یا ارشد شریف نے اناؤنس کیا ہے کہ 9 مئی تک لاک ڈاؤن ہوگا, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ 9 مئی تک لاک ڈاؤن ہوگا, اور پھر اگر نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی حکمران اشرافیہ کے کنٹرول میں چلی گئی ہے, پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب میں 40% ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور خیبر پختونخوا میں پر کیپٹا سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب. رائٹ, میں منسٹر صاحب سے ان سارے کنسرنز کا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں, پہلے یہ کہا گیا جہاں تک کہ ٹیسٹ کا تعلق ہے, تو جو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک سارا, ہم اس پورے ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. ہم اس کو اس تقسیم سے نہیں دیکھتے کہ یہ صوبہ سرحد ہے, یہ پنجاب ہے, یہ سندھ ہے. وہ کہ اس میں مختلف حکومتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ملک ہمارا ہے, اور پرائم منسٹر پورے ملک کا سوچتے ہیں, وہ کسی ایک صوبے کا نہیں سوچتے. اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا ان کی جتنی بھی انٹرونشنز ہیں اس سلسلے میں, وہ ملک کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, ہم نے جو بنیادی طور پہ جو ٹیسٹ کا جہاں تک تعلق ہے, ہماری شروع میں کیپیسٹی کم تھی, بڑی سلو تھی, اور ہمیں پاس ٹیسٹ کٹس نہیں آئی تھی. اب سب کچھ الحمدللہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے, اور جو ٹیسٹ کی جو فگرز ہوتے ہیں, جو ڈیلی فگرز کے ہوتے ہیں, یہ ایٹ ٹائمز تھوڑے سے ڈسیپٹیو ہوتے ہیں, بیکاز کل آپ کو نظر آئے گی کہ جی ایک دم پنجاب کے ٹیسٹ زیادہ ہو گئے ہیں. یہ فلکچویشن, یہ جو ڈیٹا گورنمنٹ آف پاکستان نے آج اپلوڈ کیا, یہ اپریل 24 سے لے کے 29 اپریل تک ہے, اور اس سے پیچھے بھی آپ چلے جائیں تو ٹیسٹنگ میں تو سندھ لیڈ کرتا آ رہا ہے. اور یہ گراف, یہ اس کا ڈیٹا ہے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ڈیٹا کو میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو اس کی ریزنز بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ڈیو ٹو ڈفرینس, بیکاز آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پنجاب صوبہ ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے, اس میں جو اس کی جو نیٹ ورکنگ ہے وہ اوبیسلی مختلف ہے بجائے جو کنسنٹریشن آف پاپولیشن ان سندھ, اور فار دیٹ میٹر ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ان خیبر پختونخوا وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں ویری کر سکتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت جس لوگوں کے, جس صوبے کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور اس کو حکومت ملائے, ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں, اس کی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ آپ کو فگرز میں ایک ٹریمنڈس امپرومنٹ نظر آئے گی, بیکاز جو ابھی اس پہ ہماری آج بھی بات ہوئی تھی, اور پوچھا گیا کہ کیوں ہے, جس میں کہ پنجاب کے ہیلتھ منسٹر وہ بھی بیٹھی تھیں, چیف منسٹر صاحب بھی, اور جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے تھے, تو پورا اس پہ ہم نے بات کی. کیا جواب, کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لاجسٹکس اس کی وجہ سے وہ ایک کوارڈینیشن
وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی تھی، لیکن ابھی اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ابھی آپ کو جو اگلے ہفتے کے ریزلٹس بلکہ آن ڈیلی بیسس جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے تو وہ اس کی اپ ڈیٹ رکھیں گے، اور اسی طرح اسد عمر بھی وہیں پہ تھے اور این ڈی ایم اے کے جو چیئرمین تھے وہ بھی وہیں پہ تھے، سارے لوگ تھے. تو اس میں ساروں کا یہی وہ ہے کہ اس کو ہم نے مزید بڑھانا ہے. ابھی ہمارے پاس ایکوپمنٹ بھی آ گیا ہے، کچھ 2-4 روز ہوئے ہیں آیا ہے، تو ہم اس سلسلے ٹیسٹنگ کے پیچھے یہ کم نمبرز کے پیچھے پالیٹکس نہیں ہے. نہیں جی، اس میں دیکھیں ہم کر ہی نہیں سکتے، بیکاز یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر یہ اس سے تاثر لیا جائے کہ ہم اس کو کم رکھنا چاہ رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. ہم تھرو اپنی جو جس طرح کے ہم نے پہلے کہا کہ جو خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لوگوں کا کاروباری زندگی ہے، جس طرح نفیسہ شاہ صاحب نے خود بھی اسلام آباد کی آج کی لیٹسٹ